آج ہم عثمانیہ ہاسپٹل کو آئے تھے پورے مجلس کے 7 MLAs، 2 اراکین قانون ساز کونسل اور مجلس کے اراکین بلدیہ. ہم نے یہ ایک 100 سالہ پرانی عمارت ہے، ایک ادارہ ہے. عثمانیہ میڈیکل کالج نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا نمایاں مقام ہے. عثمانیہ میڈیکل کالج سے جو ڈاکٹرز نکلے وہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں، ماہر ہیں. آج یہ عثمانیہ میڈیکل کالج بالکل خستہ حال میں آ چکا ہے. ہاسپٹل پرانی ہیریٹیج کی بلڈنگ بند ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ڈیلاپیٹڈ کنڈیشن میں آ گئی، اس میں قریب 600 بیڈ تھے، 30 آپریشن کرنے کے بیڈ وہاں پر ٹیبلز تھے، وہ بند ہونے کی وجہ سے، اور سال میں یہاں پر 90,000 سرجریز ہوتی تھی، اب صرف 44,000 سرجریز ہو رہی ہیں. 250 انٹیک ہے انڈر گریجویٹ کا، پی جی کے اسٹوڈنٹس ہیں، 600 آتے ہر سال. تو یہ تمام حالات، اور کووڈ کے بعد عوام نے دیکھ لیا کہ کووڈ کی وجہ سے کتنا مالی بوجھ، کتنا مانیٹری بوجھ تمام عوام پر پڑا. پہلی ویو میں بھی عثمانیہ ہاسپٹل میں کووڈ کا ڈیزیگنیٹڈ سینٹر بنایا گیا تھا، بہترین یہاں پر علاج بھی ہوا، لوگوں کی موت بھی ہوئی. مگر اب حالات اتنے برے ہیں کہ اگر آج گورنمنٹ آف تلنگانہ ایک نئی عثمانیہ کی ہاسپٹل کی بلڈنگ نہیں بنائے گی تو اور غریب لوگوں کا نقصان اس میں ہوگا. ہم تلنگانہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں چیف منسٹر سے کہ وہ فوراً عثمانیہ میڈیکل کالج کی نئی بلڈنگ کا اعلان کریں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چیف منسٹر نے شہر کے اطراف میں 3 ہاسپٹلز میں میڈیکل کالج کے قیام کا اعلان کیا اور وہاں پر عثمانیہ کے لیے بلڈنگ کا اعلان نہیں کیا. اور بار بار ہم کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ نہیں وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ. ہم چیف منسٹر سے صاف اور واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں حکومت سے، آپ وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ کو رکھنا چاہ رہے رکھیے، اس کو ڈیمالش کرنا چاہتے ڈیمالش کریے، ہم کو اس سے مطلب نہیں. ہم کو مطلب ہے عثمانیہ میں آپ ایک نئی عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ کو بنائیے، 30 لاکھ اسکوائر فٹ کی لاگت سے ایک نئی بلڈنگ کو بنائیے. 1,000 کروڑ روپے لگتا ہے تو لگائیے، کیونکہ چیف منسٹر کسانوں کے لیے مشن بھگیرتا کے نام پر کروڑوں روپے کا بہترین کام کیے ہیں. مگر آج کووڈ کے بعد سے ہیلتھ ایک پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ بغیر ہیلتھ کو سسٹین کرے، اسپتالوں کو صحیح کرے. کل ہم جب عوام کے پاس جائیں گے تو وہاں ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہمارے لیے ہاسپٹل کا انتظام کیا آپ نے. تو اسی لیے ہم چیف منسٹر سے، تلنگانہ گورنمنٹ سے، MIM پارٹی اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ امیڈیٹلی تلنگانہ گورنمنٹ 30 لاکھ اسکوائر فٹ پر مشتمل یہاں پر ایک عثمانیہ میڈیکل کالج میں بلڈنگ کا اناؤنسمنٹ کرے. 1,000 کروڑ کوئی بڑی بات نہیں ہے گورنمنٹ آف تلنگانہ کے لیے. اگر چیف منسٹر ارادہ کر لیے تو مجھے یقین ہے کہ امیڈیٹلی چیف منسٹر اس کا سینکشن کریں گے. ہم چیف منسٹر صاحب سے اس بات کا بھی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خود آ کر عثمانیہ میڈیکل کالج میں اپنے ہاتھوں سے یہاں پر فاؤنڈیشن سٹون لگائیے. اور ایک بہت اہم کام ہے، کیونکہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ساؤتھ تلنگانہ ہے، پرانا رنگاریڈی ڈسٹرکٹ ہے، پرانا محبوب نگر کا ضلع ہے، اور کرناٹکا اور مہاراشٹر سے جو علاقے تلنگانہ کو لگتے ہیں وہاں کے بھی پیشنٹ آتے ہیں، ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں. آپ چل نہیں سکتے یہاں پر. تو اس لیے وقت کا تقاضا ہے، نیڈ آف دا آور ہے کہ تلنگانہ کی حکومت فوراً عثمانیہ میڈیکل کالج کے لیے ایک نئی بلڈنگ کا سینکشن کریں جو 30 لاکھ اسکوائر فٹ پر مشتمل ہونا چاہیے. اور نئی بلڈنگ جب بنائی جائے گی وہ ہیریٹیج بلڈنگ کا آرکیٹیکچر اس کی طرح ہونا چاہیے. نام نہیں بدلنا چاہیے، عثمانیہ کا نام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نام بھی ہوگا تو عثمانیہ ہاسپٹل کے نام سے ہوگا. وہ اس میں کوئی ہم نہ نام پہ کمپرومائز کر سکتے نہ آرکیٹیکچر پر. ہیریٹیج کی بلڈنگ ہے، وہ کچھ کام کی نہیں ہے، خالی وہ دکھا کر آپ پبلک کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ اس کو نئی بلڈنگ آپ کنسٹرکٹ کریے. یہ MIM پارٹی کا چیف منسٹر اور تلنگانہ گورنمنٹ سے ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک جا کر چیف منسٹر سے مل کر بھی اس بات کا ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے. شکریہ. سر 2015 میں CM ادھر آیا، نہیں بنائے، اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ اب ہیریٹیج بلڈنگ کا بہانہ نہیں بنانا. وہ ہیریٹیج بلڈنگ سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے.
हेरिटेज प्रोटेक्ट करना यकीनन चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, मछली कमान है, किले गोलकुंडा है, सालार जंग म्यूजियम है। ये हेरिटेज को देखेंगे या आप लोगों के इंसानों की जानों को बचाएंगे? आप पेशेंट्स हैं यहाँ पर, एवरी ईयर 90,000 ऑपरेशन होते हैं गरीबों के यहाँ पे, किडनी ट्रांसप्लांट होता, लिवर ट्रांसप्लांट होता, हार्ट के बाईपास सर्जरी होते। तो ये पूरा ये क्या होगा बोलो। और ये सुनिए ये हेरिटेज का बहाना बना के डेवलपमेंट नहीं कर रहे उस्मानिया का, ये हम बर्दाश्त से करेंगे। आपको हेरिटेज करना है, हमारे को मतलब नहीं है बिल्डिंग से, आप तोड़ना है तोड़ो बिल्डिंग को, मगर हमारे को हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाओ, वही आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट करो। एमआईएम पार्टी उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम पे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली नई बिल्डिंग सैंक्शन करना। आपकी बात सही है, अनाउंस करें, नहीं हुआ फॉलो अप, और फॉलो अप होगा, हम भी इसके ऊपर पीछे पड़ेंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 जून को एक अहम खबर शाम होते होते हैदराबाद में गश्त करनी शुरू हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा अपनी पूरी टीम के साथ किया, जिसमें काउंसलर, एमएलएस, एमएलसीज थे, और हुकूमत को मशवरा दिया कि आप पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए, लेकिन 1000 करोड़ से नई बिल्डिंग आप फौरी तामीर करिए। नया दवाखाने की शदीद ज़रूरत है और पुरानी बिल्डिंग आप गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हुकूमत को एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप निज़ाम दक्कन की बनाई हुई अजीमुशान तारीखी 156 साला दवाखाने उस्मानिया, जिसकी खूबसूरती, तहजीब, तमद्दुन हैदराबाद को समझिए कि चार चांद लगाता है, उसको गिरा दिया जाए तो हमको कोई फिक्र नहीं है। आप समझिए जमीन पर एक नया दवाखाना बनाइए। बड़े अफसोस की बात है कि कोई 20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस इलाके के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और अपने बजट में से 1 रुपया भी उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के प्रोटेक्शन के लिए या उस्मानिया दवाखाने की निगहदाश्त के लिए नहीं दिया। जबकि 156 साला इमारत में रूल के मुताबिक एक समझिए कि सीनियर इंजीनियर होता है उस इमारत की निगहदाश्त के लिए, और हुआ करता था, और वो इंजीनियर गाहे माहे हुकूमत को रिपोर्ट भी देता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारे हेरिटेज की, ठीक है उस्मानिया हेरिटेज में नहीं है, आपने कहा चार मीनार मक्का मस्जिद हेरिटेज में है, उसके साथ आप बोल दिए कि साहब सालार जंग भी हेरिटेज में है, सालार जंग का सामान हेरिटेज में है, सालार जंग म्यूजियम की समझिए बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है। सालार जंग के म्यूजियम के अंदर सामान है, सो वो समझिए कदीम है, हेरिटेज में है, वो एंटिक है, लेकिन आपने सालार जंग म्यूजियम को भी हेरिटेज कह दिया। तो बहरहाल समझिए कि उस्मानिया दवाखाने को गिराने का एक सिग्नल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ये तेलंगाना की हुकूमत के चंद्रशेखर राव साहब पुराने निजाम दक्कन की समझिए कि तमाम आसार को मिटाकर अपनी एक नई तारीख तेलंगाना की बनाना चाहते हैं। अब इस सेक्रेटेरिएट को तोड़ दिया गया, सेक्रेटेरिएट निजाम दक्कन ने बनाया था, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को भी तोड़ दिया गया, वो भी निजाम दक्कन के दौर की थी। अभी समझिए कि वरंगल में जेल को तोड़ा गया, वो जेल करीब समझिए 150 साल पुरानी जेल थी वरंगल की, उस तारीख को भी मिटा दिया गया। तो अब उस्मानिया को मिटाने के लिए हजरत वाला तशरीफ लाए, पूरी टीम के साथ आए, और पूरा इतना कोविड की इतनी तूफान और महामारी चली फर्स्ट समझिए वेव में, फिर सेकेंड वेव में, उस वक्त कोई दवाखाने का विजिट नहीं किया उस्मानिया के। और आपको बताऊं कि साहब सैलाब आया तो उस्मानिया के वार्डों में से पानी नहीं बहा, लेकिन बिल्डिंग को तोड़ने का इश्यू चल रहा था तो उस्मानिया के वार्डों में से पानी बह रहा था, उस वक्त भी शर्म नहीं आई। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है
حیدرآباد کی تہذیب کو مٹانے، نظام دکن کے آثار کو ختم کرنے، مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھے ملیامیٹ کرنے کی سازشوں کا حصہ بنا جا رہا ہے، جس پر مجھے ماتم کے سوا سمجھیے کہ کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بڑا افسوس ہے اس بات کا، انتہائی سمجھیے افسوس کی بات ہے۔ اور عثمانیہ ہاسپٹل 156-55 سالہ قدیم عمارت ہے، انتہائی خوبصورت عمارت۔ پرانا عثمانیہ ہاسپٹل کے فوٹوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا ویژن کے تحت یہ دواخانہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کی پوری جو عمارت ہے 1 ایکڑ 26 گنٹوں پر سمجھیے عمارت کچھ بنی ہوئی ہے، باخاصب اطراف میں گرینری اور پارکنگ یہ ساری چیزیں سمجھیے تھی۔ اس کے بعد ایک نیا بلاک بھی قلی قطب شاہ بلاک ادھر بنا ہے۔ آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پر، آرکیٹیکچر پر اور نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بڑا شکر گزار ہے حیدرآباد آپ کا کہ آپ نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نام پر کمپرومائز کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر آرکیٹیکچر کا جہاں تک کہ تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں سالار جنگ میوزیم کے ڈومز کیسے بھدے بنے ہوئے ہیں۔ ڈومز بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ڈومز اس طرح سے نہیں بنے جو ڈومز سمجھیے کہ چار مینار دواخانے کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں یا عثمانیہ دواخانے کی یہ جو خوبصورت عمارتیں ہیں، اس کے ڈومز اور آپ سمجھے سالار جنگ میوزیم کے ڈوم میں تمیز نہیں کر سکے آپ کہ آپ ویسے ڈومز اور اس طرح کی خوبصورت عمارت بنا بھی نہیں سکتے۔ اور اتنے بڑے بڑے وارڈز، اتنا عالی شان دواخانے کو آپ نے اپنے ایم پی فنڈ جو کروڑوں روپے کا ایم پی فنڈ، اس میں سے کبھی عثمانیہ دواخانے کے تحفظ کے لیے، نگہداشت کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا۔ یہ حیدرآبادیوں کے لیے اور پھر بالخصوص تلنگانہ کے لیے آج انتہائی افسوس اور مایوس کن سمجھیے کہ خبر آئی کہ ایم پی صاحب نے عثمانیہ کو توڑنے کا گرین سگنل دیا۔ آپ نے گرین سگنل دیا ہے لیکن عثمانیہ کو توڑنے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اہل سمجھیے کہ تلنگانہ اور اہل حیدرآباد اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کے لیے میدانوں میں نکل آئیں گی۔ عثمانیہ کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ اس کے لیے ایک تحریک بھی چلانا پڑے تو سمجھیے کہ جو لوگ پہلے سے چلا رہے ہیں ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے۔ اور نئی بلڈنگ بنائیے آپ، بہت جگہ ہے عثمانیہ میں، لیکن اس بلڈنگ کو کی نگہداشت ہونی چاہیے، اس بلڈنگ کی خوبصورتی اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ باضابطہ فنڈ جاری کرے۔ اور آج بھی بہت سے سمجھیے کہ صاحب سینٹرل گورنمنٹ سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور پھر سمجھیے کہ ایکسپرٹس نے بھی وزٹ کر کے جو رپورٹ دی ہے عثمانیہ کی بلڈنگ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یہ رپورٹ دی ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ عثمانیہ کی بلڈنگ دھپ بول کے گر جائے گی، لوگ مر جائیں گے، ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ سابقہ میں ایکسپرٹ نے بھی سمجھیے کہ اس پر بڑی اسٹڈی کر کے رپورٹ دی ہے۔ جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو موجودہ حکومت سمجھیے کہ ہمارے آثار کو، ہماری تہذیب کو، ہماری تمدن کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ابھی ایک بات ہے، میں تفصیل سے دوسرے سمجھیے کے بیان میں کہوں گا کہ ابھی تلنگانہ فارمیشن کے لیے جو کتاب تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایک سمجھیے کہ سلیبس کے طور پر پڑھی جا رہی ہے گریڈ 1 گریڈ 2 میں، اس میں پولیس ایکشن کا جو تذکرہ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر ہم پولیس کمپلین بھی کریں گے، بک کو ضبط کرنے کی بات بھی کرنے والے ہیں اور پھر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کیس بھی بک کریں گے۔ تو یہ بہرحال سمجھیے آنکھ بند کر کے آپ حکومت کی اندھی تخلیق کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ اپنے لیے کر لیجئے کیا کرنا ہے، لیکن خدارا امت کو نقصان مت پہنچائیے، امت کو تکلیف مت دیجیے، امت کے سمجھیے مسائل پر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے مت کیجیے۔ حکومت کی چاٹو اور چاپلوسی کی پالیسی چلنا چاہ رہے ہیں چلیے آپ، لیکن مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور ان کے وقار کو آپ دھکا پہنچانے کی کوشش خدارا مت کریے۔ اردو کا کیا مقام ہے، اردو کہاں پر ہے؟ اردو کو تو دفن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے تلنگانہ میں، آپ کی زبان نہیں کھلتی، کبھی اردو کے تعلق سے کبھی احتجاج بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ آج عثمانیہ کو گئے، بڑے دندناتے ہوئے گئے اور پھر بتا رہے ہیں کہ پورے 7 MLA کاؤنسلر MLCs کے ساتھ میں آیا ہوں، عثمانیہ کی بلڈنگ کو گرا دیجیے۔ ارے کیا، کدھر جا رہے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد تو سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی نشانی کے بھی تحفظ کی بات آپ کے والد صاحب کرتے تھے، لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اتنی چاپلوسی کچھ اچھی علامت نہیں ہے۔
مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے. اور عثمانیہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن اور ایک بڑے ویژنری سمجھیے کہ ہاسپٹل ہے, اتنی خوبصورت عمارت پھر نہیں بن سکتی, اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تحریک مسلم شبان کا یہ مطالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.